اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام نور قرآن و حدیث کے ساتھ ایلیٹ نیوز سے آپ کا میزبان قاری محمد لطیف انجم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، رحمان و رحیم پروردگار نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی حقیقی فلاح و کامرانی کے لیے جو صحیفہ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیب پر نازل فرمایا، اسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ کتاب ہے اور کتابیں ان گنت ہیں، ضخیم اور دل آویز کتابیں بھی ہیں، لیکن اس کتاب رحمت کی شان ہی نرالی ہے۔ یہ صحیفہ بیک وقت کتاب بھی ہے اور علم و معرفت کا آفتاب مہتاب بھی، جس میں زندگی کی حرارت اور ہدایت کا نور دونوں یکجا ہیں، جس میں حسن و جمال اور قلب و نگاہ کا یکساں فیض موجود ہے۔ اس کی تجلیات سے دنیا اور عقبہ دونوں جگمگا رہے ہیں۔ اس کا فیض ہر پیاسے کو اس کی پیاس کے مطابق سیراب کرتا ہے۔ اس کا پیغام اگر عقل و خرد کو لذت جستجو بخشتا ہے تو قلب و روح کو بھی شوق فراواں سے مالا مال کرتا ہے۔ اس کی تعلیم نے انسان کو خود شناس بھی بنایا اور خدا شناس بھی۔ یہ کتاب مقدس ہر لحاظ سے سراپائی اعجاز ہے۔ آج اسی کتاب رحمت سے نور کی کرنیں لینے کے لیے اور خدائی پیغام کو سمجھنے کے لیے کہ ہم کس طریقے سے اس خدائی پیغام سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ قرآن کس طریقے سے سرچشمہ ہدایت ہے، آج کا ہمارا یہ پروگرام اسی موضوع کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ اور ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے قرآن سرچشمہ ہدایت ہے۔ اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ وطن عزیز کے نامور عالم دین، آپ مدرس بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، میری مراد جناب مفتی خالد مقصود نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کس طریقے سے سرچشمہ ہدایت ہے اور اس سے کس طریقے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب مختصر طور پر آپ قرآن مجید کا تعارف پیش کر دیجئے کہ قرآن مجید کیا ہے اور اللہ رب العزت نے یہ کس مقصد کے تحت جو ہے اس کو نازل فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم عزت مآب قاری عبداللطیف صاحب انجم۔ قرآن مجید مکمل ضابطۂ حیات ہے جی، اور قرآن مجید لاریب کتاب ہے۔ بے شک۔ بندہ مومن کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی خطہ سے ہو، کسی بھی شعبہ سے ہو، متلاشی کیسا ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک مسئلہ کا حل قرآن میں موجود ہے۔ بے شک، لارے ہدایت کا سامان ہے، تقوی طہارت کا سامان ہے، مکمل رہنمائی کا سامان ہے۔ قرآن مجید تقریباً 22 سال 5 ماہ اور 14 دن میں نازل ہوا۔ قرآن مجید میں 537 رکوع ہیں، 114 صورتیں ہیں، ماشاءاللہ، 7 منازل ہیں اور 3,23,471 حروف ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرنے والا دارین کی سعادتیں پائے گا۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا قرآن پڑھا کرو کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ طبرانی کبیر میں حدیث پاک مذکور ہے، سماعت کر لیجئے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو پیش نظر رکھا، جس نے قرآن کو پیش نظر رکھا، کیا مطلب؟ جو قرآن کے احکام کو سامنے رکھے، سامنے رکھے، جو قرآن کہتا ہے وہ کرے،
اور جس سے قرآن منع کرتا ہے باز رہے۔ فرمایا جس نے قرآن کو پیش نظر رکھا تو قرآن جنت تک اس کی قیادت کرے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جس نے پس پش ڈال دیا، فرمایا قرآن ہانکتا ہو اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب کہ قرآن جو ہے یہ ہر قسم کی رہنمائی انسان کو جی، مہیا عقائد ہے۔ کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم قرآن سے تعلق جوڑیں۔ تعلق جو۔ جی اچھا مفتی صاحب، یہ قرآن کی ہم آیات پڑھتے ہیں جی تو جی ابتدائی آیات میں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں جی جی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، قرآن جو ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جی جی تو کیا یہ صرف متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے یا ہر ایک اس سے تقویٰ جو ہے وہ پا سکتا ہے یا ہدایت پا سکتا ہے، ہر ایک اس سے؟ دیکھیں، بارش رحمت ہے، جی، لیکن اس سے فائدہ کس زمین کو ہوگا؟ جو زرخیز زمین زرخیز ہے، زمین ہوگی۔ واہ واہ، کیا بات۔ جو پتھریلی نہیں ہے، وہی جو ہے وہ کاشت کے قابل ہوگی۔ بے شک۔ تو قرآن پاک ناس کے لیے ہدایت ہے، لیکن جب تک وہ اپنے دل کی دنیا زرخیز نہیں کرے گا، دل کی دنیا صاف نہیں کرے گا، تو وہ کامل طور پر قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ جی، ہدایت اس پا کے لیے جاتا متقی یعنی جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پر ہدایت، ہے۔ قرآن ایمان کی اس کے لیے ضروری ہے۔ ایمان ضروری ہے، جی، اور وہ متقین کی ایک صفات اس میں آ حدیث جاتی پاک ہیں۔ سماعت کر لیجئے۔ جی جی ایمان کے بعد پھر عمل ضروری ہے، حدیث پاک سماعت کر لیجئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک مذکور ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن ایک بندے کے پاس آئے گا، اور قرآن مجید برہان رشید کیسے بندے کے پاس آئے گا؟ جو قرآن کا عالم ہوگا لیکن خلاف کرتا ہوگا، دنیا میں احکامات پہ عمل نہیں کرتا عمل نہیں ہوگا۔ کرتا۔ قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت برا عالم ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہے گا؟ بہت برا عالم ہے یہ۔ علم حاصل کیا لیکن یہ بہت برا، اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی، علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اس نے میری حدود کی پیروی نہیں کی، خلاف ورزی خلاف کی، ورزی کی۔ اور میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی کرتا رہا اور میری اطاعت بھی اس نے کی۔ قرآن سے کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں، اس کے معاملے میں، اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ اللہ قرآن اس کا ہاتھ پکڑے گا اور جہنم کی طرف لے جائے گا، اور جہنم کی چٹان پر اوندھے منہ سے گرا دے گا۔ اللہ، پھر ایک اور شخص کے پاس قرآن آئے گا جو قرآن کا عالم ہوگا اور عامل بھی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عالم بھی اور عامل بھی۔ عامل بھی ہوگا، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہوگا۔ تو قرآن کیا کہے گا؟ قرآن کہے گا، یا رب یہ بہت اچھا عالم ہے، یہ بہت اچھا عالم ہے۔ اللہ اکبر، اس نے میری اطاعت کی، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میرے فرائض پر عمل کیا اور میری حدود کی حفاظت کی۔ کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اسے ہاتھ سے پکڑے گا اور موٹے ریشم کا حلہ پہنائے گا، سبحان اللہ، اس کے سر پر حضرت صاحب بادشاہ کا تاج سجائے گا۔ سبحان اللہ، جی، جو قرآن کا عامل ہوگا۔ عامل ہوگا۔ تو قرآن کے علم کے حصول کے بعد ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے، کامل نجات تبھی ہے۔ یعنی جو حضرت اقبال نے فرما دیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت جی بھی جی، جہنم عمل بھی۔ ضروری ہے، عمل عمل ضروری ضروری ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو ہم نماز میں ہر روز دعا مانگتے ہیں، جی اہدنا الصراط المستقیم، جی جی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں، جی۔ تو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مانا راستہ، مستقیم مانا سیدھا، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ۔ یعنی تو جو سیدھا راستہ کئی اعتبار سے ہے، عقائد کے اعتبار سے بھی سیدھا راستہ ہے، اللہ کو ایک مانا جائے، زمان سے، مکان سے پاک مانا جائے، اولاد سے پاک مانا جائے، نسیان سے، ظلم سے، کمزوریوں سے، محتاجی سے پاک مانا جائے۔ نبوت کے اعتبار سے سیدھا راستہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے،
جو اللہ نے معجزات عطا کیے ہیں، جو اللہ نے رفتیں عطا کی ہیں، ان کو تسلیم کیا جائے۔ جی، تو عقائد کے اعتبار سے بھی صراط مستقیم ہے۔ بے شک۔ قیامت پہ ایمان ہو، مرنے کے بعد اٹھنے پہ ایمان ہو، ملائکہ پہ ایمان ہو، اور پھر معاملات کے اعتبار سے بھی صراط مستقیم ہے، جی عبادات کے اعتبار سے بھی صراط مستقیم ہے۔ ایک بندے کا عقیدہ تو ٹھیک ہے، جی جی، وہ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم پر ہے عقائد کے اعتبار سے، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ نماز نہیں پڑھی۔ عبادات کے اعتبار سے، فرائض کی ادائیگی کے اعتبار سے وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ نہیں، اب ایک بندہ نمازی بھی ہے، صحیح العقیدہ بھی ہے، لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہے، لین دین کا ٹھیک نہیں ہے، پڑوسیوں سے اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، رشتہ داروں سے رویہ اچھا نہیں ہے، دوستوں سے رویہ اچھا نہیں ہے، اور قرض لے لیا تو دبا لیا، قول کا سچا نہیں ہے، وعدے کا پکا نہیں ہے۔ اب یہ معاملات کے اعتبار سے صراط مستقیم صراط پہ نہیں ہے۔ مستقیم پہ اب نہیں ایک بندہ نمازی بھی ہے اور عبادت گزار بھی ہے، قرآن پڑھنے والا بھی ہے، لیکن بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، اللہ۔ جی، تو یہ اس اعتبار سے صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ اب حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے صراط مانا راستہ، مستقیم سیدھا سیدھا راستہ، تو عقائد، عبادات، معاملات کے اعتبار سے اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ مالک ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن فرما۔ گامزن کرے، جی یعنی جو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جی اگر وہ انسان ان پر عمل کرتا ہے جی، تو پھر ہی وہ بندہ وہ صراط کامل مستقیم، طور پر ہے، کامل طور پر پھر ہی عقیدہ بندہ، ٹھیک ہے لیکن عبادات میں کوتاہی ہے، تو پھر عبادات کے اعتبار سے صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ یعنی پھر اس کو ہم کامل طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ کامل طور پر جو ہے وہ صراط وہ اس مستقیم پہلو پر سے ہے۔ کمزوری ہے، اس پہلو کو اخلاق جو ہے، اچھا نہیں ہے، عابد ہے، ساجد ہے، تلاوت کرنے والا ہے، اخلاق اچھا نہیں، جی اس جی، اعتبار سے کمزوری ہے۔ صحیح صحیح جی صحیح۔ اچھا، آج کل یہ اس بات کی بڑی اہم ضرورت ہے، جی یہ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جی جی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ جی جی، تو یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک ہے۔ ہاں جی، نئے فرقے نہیں گھڑنے، نئے جو ہے عقائد روشناس نہیں کرانے۔ اب لباس چینج کرنے سے کوئی فرقہ وجود میں نہیں آتا، نہ کوئی فروعی مسائل میں چینج سے کوئی فرقہ وجود میں آئے گا۔ نئے عقائد کو گھڑے گا تو یہ نیا فرقہ ہے، یہ تفرقہ ہے۔ یعنی جو بھی ہم نئے نئے اپنے عقائد گھڑ کے لے کے آئیں گے تو یہ فرقہ کوئی واریت، اگر گھڑے گا تو یہ نیا فرقہ ہے۔ یہ جی نیا فرقہ بنے گا۔ جی تو اللہ نے یہ جو فرقہ واریت سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو، جی جی، تو اس پر کس حد تک ہم عمل کر کے امت کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ جمع کر یاد سکتے ہیں؟ رکھیے کہ اختلاف رائے تو ہے جی، صدیوں سے، صدیوں سے۔ آپ بھی اختلاف اور رائے رکھ علماء سکتے کا یہ جو اختلاف ہے جی یہ ہمارے لیے باعث نعمت بھی ہیں۔ ہے۔ جی جی، جی، فروعی مسائل میں، فروعی مسائل پہ۔ فروعی مسائل میں جی جی یہ بات انشین کر لیجئے کہ جو آئمہ طریقت گزرے ہیں، چاروں آئمہ، جی یہ آئمہ حق ہیں۔ جی، یہ نہ ہم مالکی کو فرقہ کہیں گے۔ فروعی مسائل میں جو ہے کیا ہے، اختلاف ہے۔ عقائد میں اتفاق ہو، عقائد کی درستگی ہو، اگرچہ فروعی مسائل میں اختلاف ہو، تو اس کو ہم نیا فرقہ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں کہہ سکتے۔ جی، صحیح۔ نہیں تو یہ جو حکم دیا گیا ہمیں فرقوں سے بچنے کے لیے، وہ والے فرقے کہ ہم کوئی صاحب یا کوئی طبقہ یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت ایسا عقیدہ رائج کر دے جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اس کی ممانعت۔ جی، نیا عقیدہ نہیں گھڑنا جو اللہ کی شان کے منافی ہو، رسالت کے منافی ہو، صحابہ کی شان کے منافی ہو، ایسا عقیدہ گھڑنے کی ممانعت ممانعت کی ہے۔ جی اچھا، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جی جی کہ ہم نے ہر خشک تر چیز کا ذکر جو ہے وہ اس کتاب مبین میں کر دیا ہے۔ جی جی، اب انسان اس سے کس طریقے سے استفادہ کر سکتا ہے، کیسے اس سے فائدہ لے دیکھیں سر، سکتا ہے آپ کہ وہ تیراک نہیں ہیں، آپ سمندر سے، دریا سے کیسے ہیرے جواہرات نکال لیں گے؟ نکال لیں گے؟ آپ کو تیراکی سیکھنا پڑے گی۔ جی جی تو اب ہر آدمی جو ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں ہر خشک و تر کا علم ہے، لیکن ایک تعداد کو تو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، نہیں آتا۔ پھر ایک تعداد ہے جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، پھر ایک تعداد ہے جس کو قرآن کی تفسیر نہیں آتی۔ تو میرے محترم، قرآن میں ہر خشک و تر کا علم ہے، لیکن اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر فرمان مصطفیٰ سے، قرآن کی تفسیر فرامین صحابہ سے، تو وہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھے، جو قرآن کی تفسیر قرآن سے وہ پڑھے، قرآن کی تفسیر حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں وہ پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی
بہت ساری چیزیں اس پہ روشن اچھا، ہوگی۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر گھر میں بیٹھ کے تفسیر پڑھنا چاہے جی، بنا استاد کے، استاد کی رہنمائی ضروری ہے۔ اگر بغیر اس استاد کے کامل رہنمائی ملتی جی جی تو یہ بک اسٹال والے، بک سینٹر والے یہ بہت بڑے عالم ہوتے۔ استاد کی رہنمائی ضروری ہے، استاد کی رہنمائی ضروری ہے، یعنی ضروری ہے قرآن کسی پاک نہ کا، کسی اعتبار سے۔ یعنی قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے بھی استاد کی رہنمائی جو جی ہے جی وہ ضروری ہے، ورنہ انسان جو ہے وہ راہ راست سے بھٹک سکتا ہے، اس کے جی جی بھٹکنے کا خدشہ ہے۔ جی، رہنمائی ضروری ہے استاد رہنمائی ضروری ہے۔ جی تو یعنی آپ یہ پھر پیغام دیں گے کہ جو بھی قرآن پاک کا ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے یا جی تفسیر پڑھنی ہے جی، تو اس کے لیے رہنمائی ضروری ہے، رہنمائی ضروری ہے۔ رہنمائی کے بغیر قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں، کسی حد تک وہ رہنمائی لے گا، لیکن اگر کامل رہنمائی لینا چاہے تو وہ استاد سے جو ہے رجوع کرے، استاد محترم سے رابطہ کرے۔ صحیح۔ جی اچھا، یہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جی جی، تو اس پر رہنمائی فرمائیں کہ قرآن پاک نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و ہدایت، تعالیٰ نے، لوگوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے یعنی جی قرآن پاک کو نازل اس مقصد کے لیے جی کیا کہ ان لوگوں کی جی ہدایت کی جی جائے۔ جی اچھا، یہ ایک اور رہنمائی فرمائیں کہ اگر کوئی انسان اپنی طرف سے روزانہ گھر میں بیٹھ کے یا کسی کے پاس بیٹھ کے جی جی قرآن سیکھنا چاہتا ہے جی جی، یا وہ اپنی طرف سے ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو کم از کم کتنی آیات جو ہے وہ ڈیلی پڑھنی چاہیے؟ وہ اور اپنی حیثیت کے مطابق ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے بعد کتنا ٹائم ہے۔ ترجمہ پڑھنے کا اس کا کیا شیڈول کیا ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ وہ سے کس طریقے سے اس کو فائدہ ملے؟ اس کی مصروفیات پیش نظر رکھی جائیں گی۔ ویسے اگر فجر کے بعد اور مغرب کے بعد قرآن پاک وہ پڑھے تو حفظ بھی آسانی سے ہو جائے گا، اور اگر تہجد میں اٹھے جی تو اس وقت جو بعد وہ پڑھے گا، ترجمہ پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا تو آسانی سے ذہن نشین ہوگی۔ لیکن ہم پابند نہیں کر سکتے کسی کو، جس کے پاس جو ٹائم ہے، ظہر کے بعد ہے، عصر کے بعد ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو سونے سے قبل پڑھنی ہے، جس طرح کہ سورہ ملک ہے، جی جی سورۃ الواقعہ ہے۔ اگر کوئی سورۃ الواقعہ سونے سے قبل پڑھے گا تو فاقہ سے محفوظ رہے گا، اگر سورہ ملک پڑھے گا تو عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ یاسین ہے، جو صبح پڑھے، دن میں کسی وقت بھی پڑھ لے، 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو ہم کسی کو پابند نہیں کر سکتے، ہر بندہ اپنا شیڈول دیکھے، اپنی مصروفیات دیکھے تو قرآن ضرور پڑھے۔ اچھا، قرآن کی یہ جو تلاوت آپ نے کرے۔ ابھی بتایا کہ سورہ ملک پڑھتا ہے یا سورہ واقعہ پڑھتا ہے، جی، فاقہ کشی سے انسان محفوظ رہتا ہے، تو کیا اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے یا اگر کوئی بندہ بے نمازی ہے وہ پڑھتا ہے تو اس کو فائدہ ملے اللہ گا؟ قادر کریم ہے، رحیم ہے۔ جی جی ایک بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں کہ اعمال کیے بغیر ان کو نوازا جا رہا ہے، جی جی، اعمال کیے بغیر، ان کو نوازا جا لیکن رہا اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ رب کائنات کا فرمان، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ نیک اعمال کرنے والے مومنوں کے لیے خوشخبری جی کہ جی، ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، ان کے لیے بہت بڑا بہت ثواب بڑا ہے۔ ثواب۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی بات ہے نا کہ مومنین کا ذکر کیا گیا ہے، جی، تو مومن تو پھر وہی ہوگا نا جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے، قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے والا اگر ہے۔ کوئی بے نمازی بھی قرآن پڑھے، جی اگر کوئی بے نمازی بھی صورتیں پڑھے تو ہمارے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے کہ ہم کہیں تو محروم رہا ہے برکات سے۔ جی جی بالکل۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اگر کوئی اس کی کتاب کی تلاوت کرے گا تو رحیم و کریم ضرور اسے عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ اچھا، یہ آخری سوال ہے آپ سے جی، کہ ہم قرآن پاک ہماری زندگیوں میں کس طریقے سے انقلاب جو ہے وہ برپا کر سکتا ہے، کہ کس طریقے سے قرآن کی ذریعے سے ہماری زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے، کون سی ایسی تعلیمات ہے یا کس طریقے سے قرآن کو پڑھا جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جائے؟ میں آپ کے توسط سے اساتذہ کرام کو اور طلبہ کرام کو پیغام دینا چاہوں گا جی جی کہ وہ بات ترجمہ اور بات تفسیر قرآن پڑھے۔ آپ نے کہا نا کہ انقلاب کس طرح جی اپنی بالکل زندگی بالکل میں، تو جو حفاظ کرام ہیں، جو منتظمین ہیں، جو محتمم حضرات ہیں مدارس کے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاں آپ طلبہ کرام کو 2-2.5 سال میں قرآن حفظ کرواتے ہو، ان کو قرآن کا ترجمہ بھی یاد کرواؤ۔ اگر پورے قرآن کا ترجمہ آپ یاد نہیں کروا سکتے تو مخصوص صورتوں اور آیات کا ترجمہ ضرور یاد کرواؤ اور ان کی تفسیر بھی ان کو پڑھاؤ۔ انقلاب تو اسی وقت برپا کریں۔ اب ایک حافظ صاحب ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس آیت میں اللہ رب کائنات نے کس چیز کا حکم دیا ہے حکم دیا ہے، بالکل صحیح اور بات۔ کس چیز سے منع کیا ہے۔ جی جی، تو اس کے لیے ترجمہ و تفسیر ضروری ہے۔ ترجمہ تفسیر جو ہے وہ ضروری جی ہے، جی، یعنی ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ ضروری ہے اور حضرت استاد کی رہنمائی کے ساتھ۔ اور حضرت
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بغیر تفسیر کے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے جنگل میں رہنے والا کوئی بندہ شعر پڑھتا ہے، اور وہ جنگلی بندے کو شعر کا ترجمہ ہی نہیں معلوم، اس کی مراد معلوم نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی تفسیر پڑھی جائے، ترجمہ پڑھا جائے، پھر عمل بھی کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن آئے گا، ترمذی کی روایت ہے۔ قرآن پڑھنے والا، ہم قرآن پڑھیں، قرآن سے تعلق جوڑیں۔ فرمایا قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن آئے گا تو قرآن کہے گا یا رب اس سے حلہ عطا فرما، تو اسے کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا، لباس پہنایا جائے گا کرامت کا۔ قرآن کہے گا یا اللہ اور عطا فرما، اضافہ فرما، سبحان اس اللہ، سے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، قرآن کہے گا یا رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ راضی ہو جائے گا۔ کن سے متعلق فرمایا؟ قرآن پڑھنے والوں سے متعلق۔ ہم قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کم از کم ایک پارہ روزانہ قرآن پڑھیں، مخصوص صورتیں پڑھیں، جی، ٹائم ضائع نہ کریں، فضول کو سے اجتناب کریں اور قرآن سے تعلق جوڑیں۔ اچھا، یہ جو اکثر ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کو کچھ ایسے حفاظ بھی ہوتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کیا اور پھر اس کے بعد معاذ اللہ قرآن بھول گئے، جی، تو ان کے لیے کیا وعید ہے؟ اگر وہ حفظ کو یاد رکھتے ہیں تو ان کے لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا خوشخبریاں ہیں؟ اور اگر وہ نہیں حافظ قرآن سے متعلق سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والا، سبحان اللہ، اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اور ایک اور حدیث سن لیے، کنز العمال میں روایت مذکور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کی عزت کرو۔ فرمایا جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی، یہ تو حافظ قرآن کی شان ہو گئی۔ جی، تو اگر کوئی معاذ اللہ کو قرآن بھول جاتا ہے، قرآن بھول جاتا ہے تو اس کے لیے وعید ہے کہ وہ اندھا اٹھایا جائے گا، کوڑی اٹھایا جائے گا۔ استغفر اللہ، اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ ناظرہ ہی بھول گیا یہ مراد ہے یا وہ حفظ بھول گیا۔ جی، یعنی دونوں صورتوں میں یہ بھی اس میں اختلاف ہے۔ جی، اس میں اختلاف ہے۔ بہت شکریہ مفتی جی، صاحب، جزاک آپ نے یہ ناظرین آج کی گفتگو آپ نے مفتی صاحب کی ملاحظہ کی تو بہت ہی سیر حاصل جو ہے گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی، اور مفتی صاحب کی اگر ساری گفتگو کا نچوڑ یا رس نکالا جائے تو حضرت اقبال کا وہ شعر بنتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ کھویا ہوا وقار اور وہ ہماری چھینی ہوئی عزتیں، ہماری رفتیں پھر سے ہمیں لوٹا دی جائیں تو ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ پھر سے جو ہے وہ اپنا رشتہ ویسے استوار کرنا ہوگا، مضبوط کرنا ہوگا، پکا کرنا ہوگا، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت جو ہے وہ بھی بہتر ہو۔ اسی دعا کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ کہ آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے اور ہمارے جتنے بھی سننے والے، ہمارے جتنے بھی فالوورز ہیں ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہوگا، اسی امید کے ساتھ دعا کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور اسی کے ساتھ ہماری پوری ٹیم، ایلیٹ نیوز کی پوری ٹیم کو اور اپنے میزبان قاری محمد لطیف انجم کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔